الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی کے ولاگ۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف جس طریقے سے انتقامی کارروائیوں کو تیز کیا گیا ہے اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پر ہم خصوصی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج کا ولاگ بھی عمران خان سے ریلیٹڈ ہے اور عمران خان صاحب کی جو منڈے والے دن جو ہے وہ پروسیڈنگ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اس پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا تو عمران خان صاحب سے جس طریقے کا بیہیویئر جیل کے اندر کیا جا رہا ہے، عمران خان کی کو کسی صورت بھی شکست یہ لوگ نہیں دے سکتے۔ جو لوگ عمران خان صاحب سے مل کر اس وقت آ رہے ہیں، جن کو ایکسیس دیا جا رہا ہے، بڑی مشکل سے وکلا کی ملاقات ہو رہی ہے، بڑی مشکل سے عمران خان صاحب تک رسائی دی جا رہی ہے، بہت کم ملنے دیا جا رہا ہے۔ 20 سے 21 دن ہو گئے، عمران خان صاحب ابھی بھی اٹک جیل میں ایک جھوٹے اور بے بنیاد اور غیر قانونی کیس میں جو ہے وہ گرفتار ہیں۔ کوئی الزام نہیں ہے، کوئی بڑا سکینڈل نہیں ہے۔ توشہ خانہ کی اگر ہم بات کریں، توشہ خانہ میں کوئی اتنا بڑا ایویڈنس نے ثابت نہیں کیا، گواہان کو جو ہے وہ بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، عمران خان ملزم کو اس کو صفائی دینے کا پورا موقع نہیں دیا گیا، جو کہ قابل مذمت، قابل افسوس ہے کہ اس طرح کیوں کیا گیا، اس طرح کیوں ناانصافی کی گئی عمران خان کے خلاف، صرف اس لیے کہ عمران خان کو دیوار سے لگایا جائے، صرف اس لیے کہ عمران خان انصاف کی بات کرتا ہے، خودداری کی بات کرتا ہے، عمران خان جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے۔ اس وجہ سے امپورٹڈ سرکار جو کہ چلی گئی ہے، اس نے عمران خان کو دیوار سے لگایا ہے، اس نے عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی ہیں اور اس نے عمران خان کے کارکنان کو گرفتار کیا اور آج بھی کریک ڈاؤن شروع ہے۔ جو صحافی سچ بولتا ہے، جو صحافی سچ دکھاتا ہے، مہنگائی پر بات کرتا ہے، کسی بھی ایشو پر بات کرتا ہے، وہ در لیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو جس طریقے سے عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ان کے وکلا سے ہم جب بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان مائنس ہو جائیں گے اور تحریک انصاف کی لیڈنگ کو اوڑ لے جائے گا۔ ایک بات تو تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں، تحریک انصاف میں یونیک ہے کہ عمران خان تا حیات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور رہیں گے۔ کسی صورت عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک عمران خان ہیں وہی پی ٹی آئی کے چیئرمین، اور انہی کو وہ اگر پتھر کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ کینڈیڈیٹ جیت جائے گا۔ حویلیہ کی مثال لے لیں، پشاور کی مثال لے لیں، بڑی تعداد میں جو ہے وہ عمران خان کے سپورٹران ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور جو موجودہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو مرضی کر لیں، الیکشن سے بھاگ کے نہیں سکیں گے۔ الیکشن نے ہونا ہے، چاہے فروری میں ہو۔ میری اطلاع یہ ہے کہ فروری میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس 90 روز میں الیکشن نہیں کروانے کی موڈ میں۔ اور پیپلز پارٹی کے جو ایک ڈرامائی انداز سے بدلنا اور ڈرامائی انداز سے مطالبہ کرنا کہ جی 90 روز میں الیکشن ہوں، تو جناب جب سپریم کورٹ کے آرڈر تھے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو تو کیوں نہیں کروائے گئے؟ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر آئے تھے کہ جو صوبائی جو پروفیشنل اسمبلی ہیں ان کے بھی الیکشن ٹائم سے ہونے چاہیے، آرڈرز موجود تھے، آئین کے مطابق ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ الیکشن کرائیں، لیکن آج یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جو سروے اس وقت انہوں نے کیے ہیں، انڈیپینڈنٹ سرویز ہوئے ہیں، اس میں تحریک انصاف کو ہرانا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر 80% عمران خان کا ووٹ تھا تو اب 90-95% عمران خان کا ووٹ ہو چکا ہے۔ اور خاص طور پر مہنگائی پہ کے بارے میں بات کروں گا، جس طریقے سے جس تیزی کے ساتھ مہنگائی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے بجلی کے بلوں کو تیز کیا گیا ہے، جس طریقے سے عام آدمی کا چولہے کو بند کر دیا گیا، ہر متواتر جو استطاعت بھی رکھتا ہے اس کو بھی جو ہے اس مہنگائی کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں تو بڑا سروے ہو رہا تھا، بڑے میڈیا بڑی ہیڈ لائنس چلتی، بڑے اینکرز حضرات فرماتے تھے کہ جی عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی اور عمران خان جو ہے وہ عوام دشمن نکلے ہیں۔ اب تو یہ جو سرکار ہے، جو موجودہ سرکار ہے، جو گزر چکی سرکار ہے، یہ تو تجربہ کار ہے، یہ تو 30 سال سے گھومتے کرتے آئے اور ان کو تو جتنا تجربہ ہے کسی کو تجربہ ہی نہیں ہے، اور یہ تو بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ معیشت کو گرو کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو بڑے فائنینس منسٹر ان کے جی بڑے ڈار صاحب جو ہے لندن سے آئے ہیں اور بڑا جی تجربہ رکھتے ہیں، یہ ڈالر کو 100 سے بھی نیچے لے آئیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ سیاسی
گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کے خلاف جس شدت کے ساتھ ان کو دیوار سے لگانے اور کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ساری ناکام ہو رہی ہے۔ ناظرین و حاضرین، ایک بات تو کلیئر ہے کہ بیلٹ پہ بلہ ہوگا، بلے کے نشان کو کسی صورت بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان الیکشن بھی لڑیں گے، عمران خان توشہ خانہ میں ریلیف بھی ملے گا۔ میری جو ان کے وکلاء سے بات ہوئی ہے، بالکل وہ پر امید ہیں۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی تو سپریم کورٹ میں بھی اس کی سماعت ہے منڈے کو، تو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اس معاملے کو چیلنج کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ منڈے تک جو ہے اس کیس کا فیصلہ ضرور سنائے گی، اور اسے سنانا بھی چاہیے۔ اور ایک اور پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی آفیشیل میڈیا ٹیم سے جو ہے ٹرینڈ چل رہے ہیں جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، یہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں یہ بھی ایک سازش ہے، سازش کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب عدالتوں کا، عمران خان صاحب جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کا، ججز کا، اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور احترام کا رشتہ جڑا رہے گا یوں ہی۔ اور یہ جو پروپیگنڈا وار ہے جو مین اسٹریم میں جس طریقے سے چلوائی جا رہی ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آفیشیل سے ہو رہا ہے تو آفیشیل کو بھی طریقے انصاف کو چاہیے کہ وہ روکنا چاہیے، کس طرح کا پروپیگنڈا نہ ہو، چیف جسٹس کے خلاف نہ ہو۔ اپنا پروٹیسٹ ضرور ریکارڈ کریں، اپنا اختلاف ضرور لکھیں، لیکن خداڑا اپنی آفیشیل اکاؤنٹ سے کم از کم جو ہے وہ کسی بھی چیف جسٹس کے خلاف کسی قسم کا ٹرینڈ یا کسی قسم کا، میں نے تو خیر نہیں، میری آنکھوں سے نہیں گزرا، اگر ہے اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہماری بات ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹس میں عمران خان کا کیس چلایا جائے، تو انٹرنیشنل کورٹ میں عمران خان کا کیس کیسے چلایا جائے؟ کیس سارے پاکستانی عدالتوں میں چلیں گے، اور پاکستانی عدالتوں میں ہی اس کو ریلیف بھی ملے گا، اور عمران خان جو ہے وہ رہا بھی ہوں گے، اور عمران خان جو ہے وہ سرخرو ہوں گے۔ جتنا مرضی انہیں دیوار سے لگایا جائے، عمران خان شکست نہیں لیں گے۔ اور جس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن تیزی دکھائی جا رہی ہے، اس گڑھے میں یہ خود گریں گے۔ نیب کے جو یہ قوانین پاس کریں اس میں بھی یہ خود گریں گے، اور یہ تو بات کلیئر ہے کہ یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں معیشت کے میدان میں، عوام کو ریلیف دینے میں۔ ہر وہ نیلی اور ناکامی اور نالائکی اس حکومت سے ہو رہی ہے، جو کہ پچھلی حکومت نے اگر عوام کو ریلیف نہیں دیا تو اس حکومت، یہ جو نگران کیئر ٹیکر جس کا کام ہے الیکشن کرانا آئین کے مطابق رہ کر، لیکن یہ الیکشن کرانے کے موڈ میں تو لگ رہی نہیں ہے، اور الیکشن جو ہیں وہ فروری میں جا کر ہوں گے۔ فروری 2024 میں الیکشن ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو لوگ چلا رہے ہیں یہ الیکشن کل ہو جائیں گے، پرسوں ہو جائیں گے، 90 روز میں، تو الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے۔ اور الیکشن کیوں نہیں ہوں گے آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اور آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ الیکشن کس نے کروانے ہیں، کس کے آرڈر پر ہوں گے، اور یہ جو مصنوعی گورنمنٹ بنائی گئی ہے یہ کن کے آرڈروں میں چل رہی ہے، یہ بھی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ عمران خان کے اچھے دن شروع ہو رہے ہیں، مشکل وقت ختم ہو رہا ہے، اور عمران خان جی انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم بھی ہوں گے۔ صاف اور شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان 3 سے دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بن سکتے ہیں۔ یہ جو نواز شریف صاحب کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب نہیں آ رہے، میاں صاحب ایسے وہ خبریں چلوا رہے ہیں، کیونکہ میاں صاحب پر مختلف مقدمات ہیں۔ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ان کے جو چھوٹے میاں صاحب ہیں ان کے گارنٹی پر ان کو یہاں سے باہر بھیجا گیا تھا، اور ایک بیماری کی بہانے سے وہ یہاں سے بھاگے تھے، مفرور ملزم مجرم ہیں۔ پاناما کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی، باہر جا کر رو رہے ہیں یہ کام پہ مجھے سزا ہوئی ہے، لیکن جو بھی سزا ہوئی تھی وہ ان کو میرٹ پر ہوئی تھی، اور ان کی سزا یا ان کو عمران خان کا جو اس کا جو ہے موازنہ کرنا، یہ ایک غلط بات ہے۔ عمران خان کو جس کیس میں سزا ہوئی ہے، جس کیس میں ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ بوگس کیس ہے، اس کیس میں کسی قسم کی جان نہیں ہے، اور عمران خان انشاءاللہ سرخرو بھی ہوں گے۔ عمران خان جو اس وقت جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، وہ کرکٹر تھے، انٹرنیشنل دنیا ان سے محبت کرتی ہے، انٹرنیشنل لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، دنیا مانتی ہے عمران خان ایک کرکٹر تھے، اور انہوں نے کرکٹ میں بھی جس طریقے سے اپنا لوہا نمایا ہے، اور جس طریقے سے آخری گیند تک کھیلتے رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آگے بھی کھیلتے رہیں گے۔ اور 28 سے پہلے خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو جاتے جاتے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ عمران خان 28 سے پہلے توشہ خانہ کے کیس میں انشاءاللہ رہا ہونے جا رہے ہیں۔ باقی 3 مقدمات بنا دیے گئے عمران خان پر، ان پہ گرفتاری عمران خان صاحب کی ممکن ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ 28 سے پہلے ان پر توشہ خانہ کا یہ جو کیس ہے یہ ڈسمس ہو جائے گا، یہ سسپینڈ ہوگا، یہ دوبارہ سنا جائے گا، اور عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل بھی ان دنوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ناظرین میں بہت بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں،
اور یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اور بھی اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے۔ ایس ٹی کے ولاگ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ جو رابطہ ہے یہ جڑا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کو ہم روزانہ ولاگ کے ذریعے آگاہ کرتے رہیں گے۔ میرا اور میرے چینل کا خصوصی خیال رکھیں، کیونکہ ہم سنسنی نہیں، ہم حقائق پر رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ہمیں جو تھم نیم لگاتے ہیں اس کو ہم بڑے سنجیدگی سے ہم دیکھتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔